جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ، ویسے تو میں کلچر اور ہیریٹیج کی بات کرتا ہوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ ہر شخص میں موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس پہ قابو پا لیتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ قابو نہیں پا پاتے۔ آرکیالوجی میں سارے قدیمہ میں ہم لوگوں کو بہت سی پرانی جگہوں پہ، پرانے کھنڈرات میں، پرانی بلڈنگز کے آس پاس رہنا پڑتا ہے، اور اس دوران بہت سے ایسے آئرونیکلی اور ٹریجیکلی ایسی ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی محال ہے۔ تو اس سلسلے میں دو ایسے واقعات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ تو ایک چیز، آرکیالوجی کو انٹرسٹ سے ضرور پڑھیں، لیکن ہو سکے تو اس میں سائنٹیفک وے کی اسٹڈی کریں، ڈیجیٹل آرکیالوجی کی طرف آئیں۔ اگر آپ پرانے تھیری اور پرانے انداز میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا آپ کو بہت ہی کم فائدہ ہوگا اگر آپ پاکستان میں ہیں۔ تو دوستو، یہ بات ہے 2006 کے اوائل کی، جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آرکیالوجی کی تعلیم لے رہا تھا۔ تو اس دوران میرا روہتاس فورٹ جانا ہوا۔ جہلم میں ایک قلعہ ہے روہتاس فورٹ، یہ شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، اور اس سے بہت سے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف آرکیالوجی، آرکیٹیکچر اور اس کی اینتھروپولوجی اور سوشل فینومینا اپنی مثل آپ ہے، اور بہت سے ایسے واقعات، بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس میں جو جن پہ ابھی بہت زیادہ ریسرچ ہونے والی ہے، جیسے کہ یہاں پہ باولی ہے، جیسے کہ میرلنز بنے ہوئے ہیں آرکیٹیکچر کی زبان میں اس قلعے میں، چونکہ قلعہ بہت پرانا ہے اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو میں اس میں ایک حویلی ہے، وہاں پہ پرانی جو اینٹیں تھیں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے لگا کہ میرا جو دوست میرے ساتھ گیا ہوا تھا وہ میرے سامنے آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ نے پیچھے کچھ چیز دیکھی؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا آپ دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھیں۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے دوست کی طرف جب میں مڑا تو میرا دوست وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جس کو جب کبھی بھی میں سوچتا ہوں، جب کبھی میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، یا جب کبھی میں اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، نہ جانے کیوں پھر سے وہی دل دہلا دینے والی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2007 میں میں ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم کے ساتھ ایک اسٹڈی ٹرپ پہ گیا سوات میں۔ سوات بہت خوبصورت علاقہ ہے، سوات اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا چند الفاظ میں۔ خیر، وہاں پہ ہمارا قیام تھا سوات میوزیم، جو کہ بعد میں ڈسمینٹل بھی ہوا، اور اگر کسی نے بدھسٹ کلچر دیکھنا ہے تو وہ سوات میں اور پشاور میں ضرور جائے، اور ٹیکسلا میں۔ وہاں پہ میوزیم میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، دوست احباب اور میرے کلاس فیلوز۔ تو ہم صبح صبح اٹھ کے ہم نے بت کڑا 1، بت کڑا 2، بت کڑا 3، یہ 3 سائٹس ہیں جہاں پہ ہم نے جانا تھا۔ تو صبح کا منظر بہت خوبصورت تھا، یہ گرمیوں کے دن تھے، بہت زیادہ سردی بھی نہیں تھی اور بہت زیادہ گرمی بھی نہیں تھی، بہت اچھا موسم تھا۔
تو اس طرح جی ہم جب صبح صبح ہم نے سفر طے کیا تو ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ وہاں پہ سوات میوزیم کے باہر جو باجرے کے پراٹھے ملتے تھے وہ ہم کھاتے تھے، مکئی کی روٹی ملتی تھی، ساتھ میں ہم چائے پیتے تھے۔ تو صبح صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اپنا پیدل ہی سفر طے کر دیا۔ اس سے پاس ہی ہے سائٹ بتکڑا 1، بتکڑا 3 اور بتکڑا 2۔ تو جب ہم اس سائٹ کی طرف جا رہے تھے تو سائٹ کے پاس ہی ایک اور سائٹ تھی جو کہ بہت ہی پرانی سائٹ تھی۔ تو دوستوں نے کہا کہ چلے اس سائٹ کو بھی دیکھتے جاتے ہیں۔ جب ہم اس سائٹ میں گئے، اس پرانے پتھروں کو دیکھنا شروع کیا۔ یاد رکھیے گا دوستوں کہ پاکستان کا جو ناردرن سائڈ ہے وہ گندھارا آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور بدھسٹ کلچر بہت زیادہ ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ ناردرن سائڈ پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو گندھارا سے ریلیٹڈ اور بدھسٹ مونومنٹ سے ریلیٹڈ اور بدھسٹ ریمینس سے ریلیٹڈ چیزیں ملیں گی، بدھسٹ ریمینس ملیں گی۔ تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک سمجھ لیں کہ 3-4 فٹ کے ڈایا میٹر میں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ تو وہاں سے ایک چھوٹی سی کسی اینٹ کی یا کسی پتھر کی سرکنے کی آواز آئی۔ میں اور میرا ایک دوست ہم تھوڑے سے ڈر سے گئے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہاں پہ وہ جو ہول تھا وہ اچانک سے ہی ہماری نظروں سے دور ہو گیا۔ ہم بہت دہل سے گئے، ڈر سے گئے، خوف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ہمارے جو کلاس فیلوز تھے ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور وہاں کے مقامی لوگ بھی تھے۔ تو میں دور سے اپنے کسی کلاس فیلو کو آواز دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو میرے ساتھ ایک مقامی بندہ کھڑا ہوا تھا وہ اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کو ایسے تک رہے تھے کہ جیسے ہم دونوں کی تصویریں کسی مصور نے اپنی تختی کے اوپر بنا ڈالی ہو، اپنے ٹیبل پہ وائٹ بورڈ پہ بنا دی ہو۔ So we couldn't move even and we couldn't speak even a one word. So اس کے بعد مجھے 2-3 گھنٹے تک ایسا لرزہ طاری ہوا کہ I couldn't speak myself، میں بول بھی نہیں پایا۔ تو دوستوں، آرکیالوجی میں بہت سے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ So I can suggest you کہ جب کبھی بھی آپ کسی پرانی سائٹ میں جائیں، پرانی سائٹ میں ایکسکیویشن کے لیے جائیں، پرانی سائٹ میں آپ ایکسپلوریشن کے لیے جائیں، تو کوشش کریں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یا وہاں سے موو کر جائیں، اور بہت زیادہ ارلی نہ جائیں سائٹ پہ، کیونکہ یہ بہت پرانی سائٹس ہوتی ہیں، اور ممکن ہے کہ ان سائٹس پہ کچھ ایسی جگہ بھی ہو جو ہانٹڈ ہو۔ تو یہ 2 واقعات تھے، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اور آرکیالوجی میں بہت سے ایسے میرے دوست ہیں جو چائنا سے، ایران سے، پاکستان سے، اور ایون دو ایجپٹ سے بھی جن کا تعلق ہے، وہ بھی مجھے بہت سے واقعات سناتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلے میں بھی جو میری بیتی میں 2 واقعات گزرے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ 2 واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اور یہ ایک اور چیز ان واقعات پہ میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کرتا چلوں کہ اگر آپ فیملی ٹرپ بھی جائیں تو کوشش کریں کسی بھی پرانی سائٹ پہ جائیں تو آپ روشنی میں ہی جائیں اور روشنی میں ہی واپس آ جائیں، اور اپنے گروپس کے ساتھ جائیں، اکیلے کبھی بھی نہ جائیں۔ اور یہ آپ کے لیے پریکاشنری میجرز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں 2005-6 سے لے کر اب تک اس فیلڈ سے میں ریلیٹڈ ہوں، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، فیلڈ ورک بھی کیے ہیں۔ تو بہت سے اور بھی واقعات ہیں جو میری ذات کا حصہ ہیں۔ تو آج مجھے ان 2 واقعات
کا یاد آیا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. تھینک یو سو مچ.